علم تجوید کی 12ویں اور آخری کلاس، اور ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے حضور اپنی کمزوریاں اور کوتاہیوں پہ معافی بھی مانگتے ہیں۔ جیسا کہ بار بار ابتدائی کلاسوں میں بھی تذکیر کے طور پہ یہ یاد دہانی کرواتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے پاس، کہ جس طرح سے حافظ صاحب نے بھی پچھلے دنوں ذکر کیا کہ اہل ایمان کو اس پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان جو جو چیزیں سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے بڑھ کے بہتر اور بہترین اگر کوئی چیز ہے دنیا میں سمیٹنے والی تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور پڑھنے کے بعد پھر اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس کو عملاً اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو زندگی کی دیگر مصروفیات میں سے وقت نکال کے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت اور اپنی صلاحیت صرف کی ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی یہ میری تجویز ہے، میرا مشورہ ہے کہ یہ سفر یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو زندگی کی آخری سانس تک اس سفر کو جاری رہنا چاہیے۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے اس کا سارا علم حاصل کر لیا ہے، اس کو مکمل سیکھ لیا ہے، بلکہ ہر دفعہ اور ہر آن اس کی نئی نئی جہتیں اور نئے نئے پہلو انسان کے اوپر واشگاف ہوتے ہیں، کھلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سے جتنا زیادہ استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے کر سکتا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی مثال دی ہو کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک بحر بے کراں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو اس بحر بے کراں کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کوئی اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا لیتا ہے اور کوئی اس میں سے ایک چلو بھر پانی لے لیتا ہے، کوئی اس میں سے اس بہتے ہوئے سمندر میں سے بالٹی بھر لیتا ہے، اور کوئی تو ایسا ہے کہ جو اس قرآن کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسانوں کے اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ اس بحر بے کراں سے کتنا استفادہ کرتے ہیں۔ میں اس پہ اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب جو اس قرآن میں کسی بھی حوالے سے باقاعدہ یا بے قاعدہ شریک رہے ہیں، ان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو بھی کمی اور کمزوریاں اس میں رہ گئی ہیں اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کمی اور کمزوریوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے رہ گئی۔ تو آج ہماری یہ 12ویں اور آخری کلاس ہے۔ حافظ شہزاد الحسن صاحب، ان کے لیے بھی سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جس محنت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے اس کلاس کو لیا ہے اور آگے لے کے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کی صلاحیتوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب میں ابتدائیہ کے بعد ان سے گزارش کرتا ہوں، حافظ شہزاد الحسن صاحب سے جو اس کلاس کے استاد ہیں، کہ وہ علم التجوید کی یہ 12ویں اور آخری کلاس اس کا آغاز فرمائیں۔ حافظ شہزاد الحسن صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ علم التجوید کورس کی آج آخری کلاس ہے، 23واں سبق ہے۔ 23واں سبق حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ ایسے حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات قطع سے نکلا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، کٹے ہوئے حروف۔ ان حروف کو ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے حروف تہجی کو پڑھا جاتا ہے۔ حروف تہجی مکمل ادا کیے جاتے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم مکمل ادا کیے جاتے ہیں۔
اسی طرح حروف مقطعات کو بھی مکمل ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 14 الفاظ ہیں، پورے قرآن پاک میں 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ 14 الفاظ ہیں جو کہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ اب انہیں پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ الف مکمل، لام مکمل، میم کو مکمل ادا کیا جائے گا۔ لام کو کا جب لام پڑھیں گے، لا، تو یہاں پہ مد کریں گے، لا پہ مد کر کے پھر میم پڑھیں گے، پھر می پہ مد کریں گے، پھر آگے دوسرا میم پڑھیں گے۔ یہ جو خالی جگہ دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک لمبا کرنا ہے اسے، یعنی اس جگہ پر لمبا کرنا ہے، پھر آگے پڑھنا ہے۔ الف لام، لا پہ مد کریں گے، یہاں پہ مدہ لازم حرفی مثقل ہوگا۔ پیچھے ہم نے مد کی اقسام میں پڑھا تھا کہ مدہ لازم کلمی مثقل اور مدہ لازم کلمی مخفف، وہ تھی کلمہ کی بات۔ اب یہاں پہ حروف ہیں تو یہاں پہ حرفی مثقل اور حرفی مخفف مد ہوگی۔ اب سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا مثقل ہے یا مخفف ہے، ایک ہی لفظ ہے تو یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے ہیں، تو اگر تو شد والا حرف ہے تو وہ وہاں پر حرفی مثقل ہوگی مد، اگر سکون والا حرف ہے، ساکن حرف ہے، تو وہاں پر حرفی مخفف ہوگی۔ پیچھے ہم نے جو مثالیں پڑھی، پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں کلمی کلمہ کی بات تھی، یہاں پر حرف کی بات ہے تو یہاں پر حرفی مثقل اور حرفی مخفف ہوگی۔ اب لام کے بعد لا الف مدہ ہے، الف لام میں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد میم مشدد ہے تو حرفی مثقل ہوگی۔ اب جب میم کو ادا کریں گے، یا مدہ ہے می میں، یہاں پہ مد کر کے دوسری میم پڑھیں گے تو دوسری میم ساکن ہے تو یہاں پہ حرفی مخفف ہوگی۔ لام پہ حرفی مثقل اور میم پہ حرفی مخفف، یعنی 5 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے ادا کیا جائے گا۔ الف لام، دونوں پہ 5 الف کے برابر مد کر کے پھر جائیں گے۔ لام پہ حرفی مثقل اور میم پہ حرفی مخفف مد ہو رہی۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے، لا پہ مد کریں گے، میم پہ بھی مد کریں گے، صاد پہ بھی مد کریں گے، صاد پہ بھی حرفی مخفف ہوگی۔ لام کے بعد یہاں پر حرفی مثقل اور پھر جب میم، یہاں یہ حرفی مخفف، کیونکہ آگے صاد ہے تو میم کو صاد کے ساتھ اس طرح سے نہیں ملایا جا رہا جیسے شادت کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو یہاں پہ حرفی مخفف مد ہو۔ لا پہ مد کریں گے، پھر نی پہ مد کریں گے، پھر سو پہ مد کریں گے، سو کو لمبا کریں گے، می کو لمبا کریں گے اور لا کو لمبا کریں گے۔ الف لام صاد، اس طرح سے تینوں پہ مدہ لازم ہوگی، 5 الف کے برابر تینوں میں لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے پھر الف لام را، لام پہ حرفی مثقل اور میم پہ حرفی مخفف۔ اب اس لفظ کو جب پڑھیں گے تو سین، سین جس طرح ہے ویسے نہیں پڑھیں گے، سی کو لمبا کریں گے، سی پہ مد کریں گے، اس کے آخر میں جو نون ہے نا، سین، نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد میم ہے تو نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام کرتے ہیں، تو یہاں پہ سین، سین نہیں پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا ادغام کریں گے میم میں،
नून को मीम में बदल कर पढ़ेंगे तो क्या होगा ये? सीन नहीं होगा, सीम। सीम होगा ये। हम इसकी अदायगी देखते हैं। सी को लंबा करेंगे, आगे फिर मी को लंबा करेंगे, सीन नहीं पढ़ेंगे, सीम पढ़ेंगे, सीम। सी पे मद करके फिर आगे मीम अदा करेंगे। औसी, औसी, यहाँ पर भी हरफे मुसक्कल और हरफे मुखफ़्फ़फ मद पाई जा रही है। आगे औसी, हरफे मुखफ़्फ़फ। अलिफ लाम را यासीन, हरफे मुखफ़्फ़फ। صاد, यहाँ पर भी हरफे मुखफ़्फ़फ। आगे फिर कौफ पर भी हरफी मुखफ़्फ़फ होगा। कौ को लंबा करेंगे, फिर आगे फा अदा करेंगे इसका। कौ, यहाँ पर भी हरफी मुखफ़्फ़फ। नून, अब ये खाली जगह जहाँ पे दी गई है वहां तक इसको वहां यानी उस हरफ पे मद की जाएगी जहां से ये खाली जगह शुरू हो रही है। आगे फिर आमीन, طه، كاف، ها يا عين، صاد। का का पे मद करेंगे। हा या खड़ी जबर है, हरूफ मद्दा। यहाँ हरूफ मद्दा जितना लंबा करेंगे, आई को खींचेंगे और फिर सौद, सौ को खींचेंगे। काफ, हा या आइन, सौद। आई पढ़ेंगे, आई पे मद करके फिर नून पे इख्फा करते हुए इसको पढ़ेंगे। काफ, हा या आई पे मद करेंगे, आई पे खींचेंगे, फिर नून को अदा करेंगे इख्फा के साथ। आई, आई पे पहले मद करेंगे, फिर नून पे इख्फा करते हुए आगे पढ़ेंगे। आई, सौद। इसको इस तरह से अदा करेंगे। हामीम, आई को उसी तरह ही आई पे बात करेंगे। नून साकिन के बाद सीन है तो यहाँ पे इख्फा करेंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की, यरमलून और बा के अलावा कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे इख्फा किया जाता है। तो यहाँ पे नून साकिन के बाद सीन है, इख्फा करते हुए पढ़ेंगे। इसी तरह अगले नून साकिन के बाद कॉफ है, यहाँ पर भी इख्फा करते हुए पढ़ेंगे। आई,
سين قاف. इसको इस तरह से अदा किया जाएगा. दोबारा देखें. हरूफ मुक़त्तियात ऐसे हरूफ जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है. ये 14 अल्फाज हैं जो कि 29 सूरतों के शुरू में आए हैं. इन पे मद करेंगे. हरफ मुसक्कल और हरफ मुखफ़फ़ 5 अलिफ के बराबर इनको लंबा करते हुए पढ़ेंगे. अलिफ लाम मीम. अलिफ लाम صاد. अलिफ लाम मीम. را طاسين طاسين. ألف لام را ياسين صاد قاف نون حميم طه كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف. जी हरूफ मुक़त्तियात को इस तरह से पढ़ा जाता है. यहाँ पर हरफ मुसक्कल और हरफ मुखफ़फ़ मद किया जाता है. यानी हर हरफ को 5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा मद वाले को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. अल्लाह ताला का फजल व करम है, उसका एहसान है कि हमने तजवीदुल कुरान की ये क्लास आज मुकम्मल की है और ये 23 असबाक 12 दिनों के अंदर हाफिज़ शहजादुल हसन साहब ने बखूबी पढ़ाए हैं. हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इसका अजर जज़ील उन्हें अता फरमाए और जिन जिन लोगों ने इस काम के अंदर कोई हिस्सा बटाया है उनको भी उसी के मुताबिक अजर व सवाब मिले. यकीनन आपने इस पूरे कोर्स को मुफीद पाया होगा और इस कोर्स के नतीजे में आपकी कुरान की तजवीद बेहतर हुई होगी. हर हर हरफ पर जहाँ पढ़ने वालों को सवाब मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कभी उम्मीद है कि पढ़ाने वालों को भी उसी कदर बल्कि उससे कहीं बढ़कर सवाब मिलेगा. इन्हीं कलिमात पर इक्तिफा करते हुए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के ज़रिए से जो तब्दीली अरब के मुआशरे के अंदर पैदा की और 23 साल के अंदर अंदर वो मुआशरा के जो जहालत में अपनी मिसाल आप था, वो इल्म दानिश में और ज़ुहद व तकवा में भी अपनी मिसाल आप बन गया. बस इसी की ज़रूरत है कि हम कुरान को पढ़ें भी
اور دل کی آنکھوں سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں عربی زبان سمجھ کم آتی ہے، لیکن اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں تو بآسانی ہم اسے سمجھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے سیکھنے کے بعد اس عمل کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور سنائی تھی کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس سیکھنے سکھانے کے عمل کے بعد قرآن کریم کے جو اگلے حقوق ہیں کہ اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے خود بھی تیار ہوا جائے، اپنے اوپر بھی قرآن کریم کو نافذ کیا جائے اس طرح سے جس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے بہت جامع بات کی کہ کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن پر مشتمل تھا، گویا وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو ایک قرآن وہ ہے کہ جو جبریل امین اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے، تو اس کو بھی ہمیں حرز جاں بنانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے بھی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، اس کام کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ آئیے ہم مل کر اب اختتام پر اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سارے عمل کو قبول فرمائے، اس کا اجر بھی عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم لا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا أسيرا إلا فككته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته ونصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعصمنا من الأحوال والأوجاع والأمراض كلها، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأصدقائنا ولجيراننا ولمن كان علينا حقا يا رب العالمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك رفيع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.